السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء شعبة من الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ معزز سامعین اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ارشاد مبارک آپ حضرات کے سامنے پڑھا گیا، اس فرمان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایک حصہ ہے۔ ایک مومن کو شرم اور حیا والی زندگی، پاک دامنی والی زندگی، عفیف زندگی، پاکیزہ زندگی گزارنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں اتنی زیادہ تعلیم حیا کے متعلق فرمائی کہ اس کو ایمان کا شعبہ بنا دیا گیا۔ اور پھر خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امت محمدیہ کے لیے نمونہ اور مثال ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس بات کو ارشاد فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ یہ بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، جس کو دیکھ کر کے مسلمان پیروی اور اتباع کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم اور آپ کی حیا کا یہ عالم کہ حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی تو مجھے آپ کی نگاہوں کے اندر وہ حیا اور وہ شرم کا مقام نظر آتا جو مدینہ منورہ کی کنواری لڑکیوں کی نگاہوں کے اندر بھی شرم و حیا نہیں ہوا کرتی تھی۔ اتنی زیادہ حیا، اتنا زیادہ شرم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، آپ کی ذات مبارکہ میں، اور وہی ذات ہمارے لیے بھی نمونہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے، لا ایمان
لمن لا غیرۃ لہ، کہ اس شخص کا ایمان کامل نہیں جس کے اندر غیرت نہیں ہے۔ ایک مومن، ایک مسلمان غیور ہوتا ہے۔ غیور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بے حیائی اور فحش کاموں سے دور رہتا ہے، اپنے آپ کو پاک دامن رکھتا ہے، پاکیزہ رکھتا ہے، بے شرمی والے کاموں سے دور رہتا ہے، بے شرمی والے مناظر پر اپنی نگاہوں کو نہیں جماتا، ایسے مناظر کی طرف اپنی نگاہوں کو اس طرف سے پھیر لیتا ہے۔ اس طرح ایک مومن کو رہنا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا کہ الغیرۃ من الایمان، کہ غیرت یہ ایمان کا حصہ اور شعبہ ہے۔ بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے بارے میں یہاں تک فرما دیا، انا اغیر ولد آدم، آدم علیہ السلام کی جتنی اولاد دنیا کے اندر ہے ان سب کے اندر میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اور پھر آگے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ اغیر منی، کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے زیادہ غیور ہے۔ غیرت اللہ تبارک و تعالی کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ کر کے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی غیور آدمی کی غیرت والی زندگی کو پسند کرتا ہے۔ آدمی اپنے اندر شرم اور حیا اور غیرت کو پیدا کرے۔ یہ شریعت کا، یہ اسلامی تعلیمات کا حسن ہے کہ اس نے ہر ایک کو، مرد کو اور عورت کو جدا جدا حیا اور شرم کی تعلیم دی ہے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ عورتوں کو الگ تعلیم، مردوں کو الگ تعلیم دی گئی۔ عورتوں سے یہ کہا گیا کہ تم بغیر کسی شرعی ضرورت کے اپنے گھر سے باہر مت نکلو، اور اگر کبھی نکلنے کی ضرورت پڑ جائے تو پردے کے ساتھ میں چادر ڈال کر کے گھر کے باہر آؤ۔ اور پھر راستہ چلتے ہوئے بھی تمہارا طرز یہ ہونا چاہیے کہ تم راستے کے بیچوں بیچ چلنے کے بجائے کنارے سے چلو، اور چلنے میں یہ انداز کہ تمہارے چلنے سے کسی دیکھنے والے کو یہ پتہ نہ چلنے پائے کہ تم جوان ہو یا بوڑھے ہو، اس انداز میں چلنا چاہیے۔ اور اگر کہیں تقریب میں جانے کا موقع آ جائے تو ایسی خوشبو مت استعمال کرو جو خوب پھیلنے والی ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک ارشاد میں یہ بات مذکور ہے کہ عورت کے لیے وہ خوشبو بہتر ہے جس کا رنگ زیادہ ہو لیکن کم پھیلنے والی ہو، اور آدمی کے لیے بہتر خوشبو وہ ہے جس کا رنگ تو ہلکا ہو لیکن زیادہ پھیلتی ہو۔ یہ ارشادات اور یہ احکامات تو ایک طرف عورت کو دیے گئے اور دوسری طرف آدمی کو بھی اسی طریقے پر، جس طرح عورت کو چھپنے کا، پردے کی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا، دوسری طرف میں آدمی کو یہ حکم ہے کہ اگر غیر محرم سامنے سے آ رہی ہو تو اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو، اپنی نگاہوں کو اس طرف سے پھیر لو، اس عورت پر اپنی نگاہوں کو مت جماؤ۔ پہلی نظر تو معاف کر دی گئی، لیکن اگر نظر جمع کر کے دیکھے گا تو اس پر گناہ ہوگا۔ یہ دوسری طرف میں مردوں کو حکم دیا گیا ہے۔ الغرض اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو اس طرح کی شرم اور حیا کی تعلیم دیتا ہے۔ دوسرے مذاہب کے اندر اس طرح کے احکامات نہیں ملتے۔ یہ اسلام کی خوبی ہے، اسلام کی اور دین کی شریعت کا یہ حسن ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی یہ خوبی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور، آپ کی خلافت کے زمانے میں ایک عورت تنہا اکیلی یمن سے چلتے ہوئے مدینہ منورہ آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو آپ نے اس عورت کو بلوایا اور بلوا کر کے پوچھا کہ تم نے اتنی دور کا سفر اکیلے کیوں کیا؟ اس نے کچھ عذر بیان کیا تو اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے ایک سوال کیا
اور اس سے یہ پوچھا کہ تم بڑی دور کا سفر کر کے آ رہے ہو، وادیوں سے گزرتے ہوئے، آبادیوں سے گزرتے ہوئے تم آ رہے ہو، اور صحراؤں کے اندر سے تمہارا گزر ہوا، مختلف لوگوں کے درمیان سے تم ہوتی ہوئی آئی ہو، اور تم ابھی جوان عورت ہو۔ تم نے ان سارے یمن سے لے کر کے مدینہ تک کے لوگوں کو کس حال کے اندر تم نے پایا ہے؟ تم نے ان لوگوں کو کیسے دیکھا؟ اس عورت نے کہا کہ جب میں چلی اور میں یہاں تک پہنچی، میں نے سارے لوگوں کو ایسے پایا جیسے کہ وہ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہے۔ ان کی نگاہیں ایسی پاکیزہ ہیں جو شرم سے بھری ہوئی، حیا سے لبریز ہے۔ جب میں چلتی تھی تو میں جب ان علاقوں سے گزری تو کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں تھا جو خراب نظر سے میری طرف دیکھنے والا تھا۔ میں اپنی آبرو اور اپنی عزت پر بغیر کسی خطرے کے محسوس کیے کہ یمن سے چل کر کے مدینہ منورہ پہنچی ہوں۔ تو یہ حیا اور یہ شرم اور یہ پاک دامنی، اپنی نگاہوں کی حفاظت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، اور اسی طریقے پر بعد والے زمانوں میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اس زمانے کے اندر چونکہ گرم پانی کا ہر جگہ پر انتظام نہیں ہوتا تھا، بلکہ حکومت کی طرف سے خاص گرم پانی کے انتظام کے لیے حمام خانے محلوں کے اندر علاقوں میں بنا دیے جاتے تھے۔ جس کسی کو گرم پانی کی ضرورت ہوتی وہاں جاتے اور گرم پانی کا وہاں سے استعمال کرتے۔ چنانچہ لوگ جب ضرورت ہوتی تو وہاں جاتے اور غسل کرتے اور اپنی ضروریات پوری کرتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حمام خانے کے سامنے سے گزر رہے ہیں۔ ایک آدمی غسل کر کے باہر نکلا اور وہ کپڑا اور تولیہ اس طریقے پر باندھا ہوا تھا کہ اس کے گھٹنے کے اوپر آ رہا تھا اور نیچے کا حصہ کھلا ہوا تھا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی آنکھوں کو بند کر لیا۔ وہ آدمی قریب آتا ہے اور امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے اس نے یہ پوچھا، کیونکہ آپ کا نام نعمان تھا، اس نے نام لے کر کے پوچھا کہ نعمان تم کب سے نابینا اندھے ہو گئے ہو؟ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو جواب دیا کہ جب سے تمہاری حیا تم سے چلی گئی اس وقت سے نعمان نابینا اور اندھا ہو گیا ہے۔ تو یہ حیا اور یہ شرم اور اس طرح کی اپنی نگاہوں کو حفاظت کرنا اور یہ احتیاط صحابہ کرام کے بعد والے دور کے اندر بھی اللہ والوں نے کر کے دکھایا ہے۔ دہلی کا ایک واقعہ، جب کوئی آدمی پاک دامنی کی زندگی گزارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی زندگی میں برکتیں دیتے ہیں، اللہ کی اس پر خاص نظر ہوتی ہے، اور اگر وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اس کی دعا رائے گاہ جانے نہیں دی جاتی، بلکہ فوراً اللہ کے دربار میں قبول کر لی جاتی ہے۔ دہلی میں ایک مرتبہ قحط سالی پڑ گئی، لوگ پریشان ہیں، جانور مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ رہی ہیں اور بارش ہونے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ وقت کے علماء کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس کے بارے میں دعا کرنی چاہیے، نماز استسقاء کا اہتمام ہونا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ اپنے جانوروں کو لے کر کے ایک میدان کے اندر جمع ہو گئے، دعائیں کر رہے ہیں، نماز پڑھی گئی، لیکن کوئی ابر کا ٹکڑا نظر نہیں آتا، کوئی بارش کا عطا پتہ نہیں ہے، دور دور تک کوئی رحمت کی نظر نہیں، کوئی رحمت کا بادل نظر نہیں آ رہا۔ اچانک میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک اونٹ کی نکیل کو پکڑ کر کے آ رہا ہے اور کوئی خاتون اس اونٹ پر سوار ہے۔ جب وہ قریب آئے ان لوگوں نے پوچھا کہ یہ لوگ کیوں جمع ہیں، کس طریقے پر ان کا جمع ہونا ہوا؟ ان لوگوں نے بتایا کہ یہاں پر بارش کی وجہ سے پریشانی ہے، بارش نہیں ہو رہی ہے، لوگوں کو بارش کی ضرورت ہے، اسی کی دعا کے لیے سارے لوگ یہاں پر اکٹھا ہوئے ہیں۔ چنانچہ وہ آدمی واپس گیا اور اس نے کہا کہ میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ اپنی سواری کے پاس گیا اور اس نے کچھ بول وہاں پر کھڑے رہ کر کے کہے، ابھی اس کے ہاتھ دعا سے گرنے نہیں پائے تھے کہ بارش شروع ہو گئی۔ جو لوگوں نے اس سے ماجرا بتایا تھا ان لوگوں نے اس کے پاس جا کر کے پوچھا کہ ہم جب سے دعا کر رہے ہیں کوئی بارش نہیں ہو رہی ہے اور کوئی رحمت کا بادل نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن تم جب جا کر کے دعا کرتے ہیں تو فوراً بارش
یہ کیا معاملہ ہے؟ اس آدمی نے بتایا کہ یہ سواری پر جو عورت سوار ہے وہ میری ماں ہے، اس نے پاک دامنی والی عفت والی زندگی گزاری۔ میں وہاں جا کر کے اس کی اوڑھنی کے کنارے کو، اس کے دامن کو پکڑ کر کے میں نے دعا کی، اے اللہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جس نے پاک دامنی والی زندگی گزاری ہے، اگر اس کی پاک دامنی والی زندگی تیری بارگاہ کے اندر قبول ہے، مقبول ہے، تو اس کی برکت سے ہم کو بارش نازل فرما دیجئے، اس سے ہم کو سیراب کر دیجئے۔ بس میں نے یہ دعا کی، ہاتھ بھی نہیں گرنے پائے تھے کہ اللہ کی طرف سے بارش اتر گئی۔ تو پاک دامنی والی زندگی، حیا والی زندگی، شرم والی زندگی جب گزاری جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتوں سے دعاؤں کو بھی قبول فرماتے ہیں، ان کی ہوئی کوئی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے۔ اسی لیے اپنی زندگی کے اندر پاک دامنی اور حیا یہ چیزیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلہ لے کر کے کسی علاقے میں جا رہے تھے، دشمنوں کا علاقہ تھا۔ ان لوگوں نے یہ تدبیر سوچی کہ یہ مسلمان، ان کے ساتھ ان کے خدا کی مدد ہوتی ہے، ان کو اگر ان کے دین سے ہٹا دیا جائے اور بے راہ کر دیا جائے تو پھر یہ لوگوں کے ساتھ جو اللہ کی مدد ہے وہ ختم ہو جائے گی، اس طریقے سے ہم ان کو شکست دے سکیں گے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی عورتوں سے کہا کہ تم برہنہ ہو جاؤ اور چھوٹے چھوٹے لباس پہن کر کے سڑکوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاؤ، جب یہ مسلمانوں کی تم پر نظریں پڑیں گی تو ان سے گناہ ہوں گے، نتیجتاً یہ دین سے بے راہ ہو جائیں گے، دین سے ہٹ جائیں گے، اور پھر گناہ کی وجہ سے اللہ کی مدد ان سے ہٹ جائے گی اور ہم ان کو شکست دے پائیں گے۔ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ اس قافلے کے سردار تھے، امیر تھے، ان کو دشمنوں کی چال کا پتہ چلا تو انہوں نے اپنے لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر کے قرآن کریم کی یہی آیت پڑھی، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، مومنین سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیں۔ جیسے ہی قافلے والوں نے یہ آیت سنی، سارے قافلے والوں نے اپنی نظروں کو نیچے کر لیا اور پھر راستہ چلتے چلے گئے۔ بازوں میں وہ عورتیں اپنی طرف ان کو مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، ان کو اپنے دین سے بے راہ کرنے کے لیے کوشش میں لگی ہوئی ہیں، لیکن یہ صحابہ کی جماعت ہے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھتے ہوئے، اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے اور پورا کرتے ہوئے راستے سے گزر رہے ہیں اور پھر اس راستے سے نکل گئے۔ جب یہ اپنے علاقے کے اندر پہنچے، ان کے علاقے والوں نے پوچھا کہ تم اس راستے سے، اس بستی سے ہو کر کے آئے ہو، بتاؤ اس مکانات کی بلندی کتنی ہے؟ ان قافلے والوں نے کہا کہ ہمارے امیر کا حکم یہ تھا کہ اپنی نگاہوں کو نیچے کر کے چلیں، کیونکہ وہاں پر نگاہوں کے خراب ہونے کا اور بدنگاہی کے گناہ کے ہو جانے کا اندیشہ تھا۔ ہم نے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لیا، جس کی وجہ سے ان مکانات کی بلندی کتنی ہے ہم نے کبھی نہیں دیکھی۔ تو یہ پاک دامنی اور پاکیزہ نگاہوں کے ساتھ میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب شہر میں رہتے یا سفر میں رہتے، ہمیشہ اس کی برکت سے اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوا کرتی تھی۔ اسی طریقے پر اگر کوئی آدمی پاکیزہ زندگی گزارتا ہے، جب کوئی پریشانی اس پر آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پریشانی سے نکلنے کے راستے خود اس بندے کے لیے بناتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس بندے کا محافظ بن جاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایسے بہت سارے انسان گزرے ہیں جو پاک دامن تھے، جن کا دامن گناہوں سے پاک صاف ستھرا تھا، لیکن زمانے کے لوگوں نے جب ان پر الزامات لگائے گناہوں کے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برات کا اعلان کر دیا۔ حضرت مریم کا قصہ کون نہیں جانتا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے، لوگوں نے حضرت مریم پر بہت سارے الزامات لگائے اور ان سے کہا کہ تم تو گناہ کے اندر لگ گئی ہو سکتا ہے کہ تم نے منہ کالا کر لیا ہے، اور اس طرح کے مختلف باتیں لوگوں نے کہی، لیکن حضرت مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ چھوٹے سے بچے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف میں اشارہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ننھے سے بچے کو کہنے کی اور بولنے کی طاقت اور گویائی دے دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہیں سے چھوٹے رہتے ہوئے کہہ رہے ہیں، انی عبد اللہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا،
اللہ نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ اس طریقے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چھوٹے سے بچے کی گواہی کے ذریعے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان زمانے کے اندر کرا دیا، اور ان کی پاک دامنی کی داستان قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جو قیامت تک کے لیے پڑھی جاتی رہے گی۔ اسی طریقے پر حضرت یوسف علیہ السلام پر بھی الزام لگایا گیا تھا، ان کی بھی پاک دامنی کا اعلان ایک چھوٹے بچے کے ذریعے سے اللہ نے کرایا، یہ بھی قرآن کریم کے اندر۔ اور پھر حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں، کسی سفر کے اندر ان پر بھی منافقین نے الزام لگائے تھے۔ ایک زمانہ گزرنے کے بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی کی وہ آیات جس کے ذریعے سے ان کو خوشخبری سنائی گئی، اللہ کے رسول پر نازل ہوتی ہیں۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جس کا خلاصہ یہ کہ پاک دامن عورتوں کے لیے پاک دامن مرد ہوں گے، اور خراب اور خبیث اور گناہگار عورتوں کے لیے گناہگار مرد اللہ تعالیٰ چنتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ ہستی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے ایک خراب عورت کو چن لیا جائے؟ نہیں، جس طریقے سے نبی پاک ہے، جس طریقے سے نبی گناہوں سے صاف ہے، اسی طریقے پر ان کی ازواج مطہرات بھی یہ کسی گناہ کے اندر نہیں پڑ سکتی، وہ بھی پاک صاف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو گناہوں سے محفوظ اور پاک رکھا ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آتی ہیں، چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ آج چاند کی پہلی تاریخ ہے، کیا تم نے چاند دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ تھا کہ چاند میں بھی دیکھوں گی اور دوسرے غیر محرم مرد بھی دیکھیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میری نگاہوں کے ساتھ میں ان غیر محرم مردوں کی نگاہ چاند پر جمع ہو جائے۔ میں اس بات کو پسند نہیں کرتی، میری شرم اور میری حیا اس بات کی، میری غیرت اس بات کی اجازت مجھے نہیں دیتی کہ غیر محرموں کے چاند کو دیکھتے ہوئے میں بھی اسی چاند کو دیکھ لوں، اسی لیے میں نے آج چاند کو نہیں دیکھا ہے۔ یہ پاک دامنی، یہ عفت اور یہ حیا ان کی زندگیوں کے اندر تھی، جس کے نتیجے کے اندر برکتیں ان کی زندگی کے اندر، رحمتیں ان کی زندگی کے اندر، اللہ کی مدد ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی۔ آج ہم اپنی زندگی کے اندر بھی اگر شرم اور حیا والی چادر اپنی زندگی میں اوڑھیں گے تو وہی برکتیں دیکھیں گے، وہی رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوں گی، اور وہی مددیں جو صحابہ کے ساتھ میں ہوئی تھی آج مسلمانوں کے ساتھ وہی ہوں گی۔ آج ہماری نگاہیں بے حیا ہو گئیں، بد نگاہ آدمی ہو گیا ہے، اس کی نگاہیں جہاں چاہے اٹھتی ہیں، جو چاہے بے حیا مناظر کو دیکھتی ہیں، اس کے اندر کوئی حیا باقی نہیں رہی۔ یہ چیزیں ایک مسلمان کو اپنی زندگی کے اندر پیدا کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو شرم اور حیا والی زندگی عطا فرمائے، پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے، بے شرمی اور بے حیائی والے مناظر سے، بے حیائی والے کاموں سے اللہ تعالی ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھ لیجئے۔